मूवी का स्टार्ट होता है एक सफेद चूहे को दिखाते हुए जो कि किसी पजल में फंसा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वहां से कैसे निकला जाए। फिर यहीं से सीन चेंज होता है। हम एक चैम्बर में एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर काफी ज्यादा डिवाइसेस लगी होती हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो काफी हैरान होती है और अपने ऊपर से डिवाइसेस उतार के फेंकने लगती है। सिस्टम में से कुछ आवाज आती है कि सिस्टम में एरर आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है। तो वो लड़की जो कि चैम्बर में लेटी होती है उसको ये लगता है जैसे वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो वो काफी घबराने लगती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मुझे हुआ क्या था। वो लड़की चिल्लाने लगती है और सिस्टम से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई, क्या तुम मुझे मेरा नाम बता सकते हो। तो सिस्टम उसका काफी अजीब नाम लेता है और वो उसका असली नाम नहीं होता। अब वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि मैं दिखने में कैसी हूँ। तो सिस्टम उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है और यहाँ पर उस लड़की को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं। उसे अपने विजन्स में कुछ चूहे दिखाई देते हैं। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या वो हॉस्पिटल में है या किसी और जगह पर कैद है। वो सिस्टम से पूछने लगती है तो सिस्टम कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बता सकता। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे बाहर निकालो। तो सिस्टम से आवाज आती है अपना कोड बताएं। लेकिन उस लड़की को कैसे पता हो सकता था। वो उसके पास एक आइडिया आता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ ये वो कर तो रहा है, तो क्यों ना मैं पुलिस को कॉल करवाऊँ। अब वो सिस्टम से कहकर पुलिस को कॉल करवाती है। सिस्टम पुलिस को कॉल मिलाता है तो वो बात करना शुरू करती है कि मैं कहीं पर कैद हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कोई हॉस्पिटल है या कोई अजीब सी जगह है, पर हाँ मैं एक चैम्बर में कैद हूँ। वो पुलिस को चैम्बर का मॉडल नंबर भी बताती है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो लड़की पुलिस से कहती है कि आप मेरी कॉल को ट्रेस करके मेरे लोकेशन का पता लगा लें, लेकिन इसी के साथ कॉल कट जाती है। अब वो लड़की सिस्टम से कहती है कि मेरा डीएनए मैच करके बताओ कि क्या मेरा डीएनए किसी के साथ मिल रहा है। तो सिस्टम कहता है कि यस, मिल रहा है और वो उसे एक लड़की दिखाता है जो कि फही होती है और उसका नाम एलिजाबेथ होता है। यानी इस लड़की का नाम एलिजाबेथ था और इसके साथ पता नहीं क्या चेंजेस आए जो ये यहाँ पर बंद हो गई। तभी पुलिस की कॉल आती है। वो एलिजाबेथ से पूछती है कि तुम एक चैम्बर में बंद हो, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है। और जैसे ही पुलिस ऑक्सीजन लेवल का पूछती है तो वो चैम्बर का सिस्टम बोलता है कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल 31% रह गया है, जो कि 1 घंटा या इससे थोड़ा ज्यादा चल सकता है। लेकिन अगर एलिजाबेथ इसी तरह से डरती रही तो ज़रूरी नहीं कि ये 1 घंटा भी यहाँ निकाल पाए। फिर पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि जो कोई इस चैम्बर का ऑनर है उसका पता लगाओ, हो सकता है चैम्बर के अंदर उसका नाम लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सिस्टम एलिजाबेथ से कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास कम टाइम बचा है क्योंकि इसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं रही, तो क्या मैं तुम्हें मार दूं। तो एलिजाबेथ इस चीज से मना करती है और उससे कहती है कि मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढो। तो उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चैम्बर में आज वो बंद है वो भी इसी का ही एक्सपेरिमेंट था और इसने खुद को ही बंद किया था, लेकिन इसे कोई कोड और कोई भी और चीज नहीं आती। तो एलिजाबेथ सिस्टम से कहती है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट निकालो, जिसमें उसे एक पिक्चर मिलती है और उसके साथ उसका हस्बैंड खड़ा होता है। वो सिस्टम से कहती है कि मेरे हस्बैंड के नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सिस्टम ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है तो आगे से एक लेडी फोन उठाती है। एलिजाबेथ उस लेडी से कहती है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड से करवाओ। तो वो लेडी गुस्सा हो जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि दोबारा यहाँ पर तुम्हारी कॉल ना आए। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइम वेस्ट करने की बजाय उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा होता। तो वो अपने नाखून से उस पर स्क्रैच डालती है कि शायद ये खुल जाए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ना था। तभी उसे एक चूहा नजर आता है। वो उससे काफी डर जाती है। वो कहती है कि ये सब टाइम डरने का नहीं है, मैं जानती हूँ ये मेरी इमेजिनेशन है क्योंकि मैं भी डरी हुई हूँ। वो एक इंजेक्शन पकड़ती है और उससे चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है। पुलिसमैन एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम रहा करती थी। तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मैंने उनको कॉल भी की है पर वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे, उनकी जगह कोई लेडी बोल रही है। तो पुलिस वाला कहता है आप गलत सोच रही हैं, ये सब आपकी इमेजिनेशन है। एलिजाबेथ जब दोबारा से अपनी पिक्चर्स देखती है तो अब उनकी पिक्चर्स के साथ उसका हस्बैंड नहीं होता, यानी ये तो वाकई उसकी इमेजिनेशन निकली। तो पुलिसमैन एलिजाबेथ को उसकी मदर का नाम बताता है। तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मेरी मदर का ये नाम नहीं है।
اور تبھی اسے سنائی دیتا ہے کہ پولیس مین کسی اور سے بھی بات کر رہا ہے، جیسے اسے کوئی فورس کر رہا ہو الزبیتھ کو غلط انفارمیشن دینے کے لیے۔ تبھی کال کٹ ہو جاتی ہے اور اسے کسی اور کی کال آتی ہے، لیکن الزبیتھ وہ کال نہ سنتے ہوئے سسٹم سے کہتی ہے کہ پلیز پولیس مین کی کال دوبارہ چلانا، مجھے سننا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ تو الزبیتھ جب کال سنتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی واقعی میں پولیس مین کو فورس کر رہا ہے الزبیتھ کو غلط انفارمیشن دینے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے میں باہر نہیں آ پا رہی۔ تبھی الزبیتھ کو ویژنز آنے لگتے ہیں جس میں اسے اپنا ہسبینڈ دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ وہ امیجنیشن میں تھا یا اصلی میں۔ خیر وہ کافی بیمار دکھ رہا ہوتا ہے اور الزبیتھ کافی پریشان ہوتی ہے۔ تبھی اسے بار بار ایک کال آتی ہے جو کہ اسی لیڈی کی ہوتی ہے جس نے پہلے کال اٹھائی تھی اور الزبیتھ کو کال کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ الزبیتھ سے کہتی ہے کہ تمہارا ہسبینڈ مر چکا ہے۔ الزبیتھ اسے کہتی ہے نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو۔ تو وہ لیڈی کہتی ہے نہیں میں سچ بول رہی ہوں، اور جس چیمبر میں تم ہو مجھے اس کے بارے میں بھی پتا ہے، اور اس کو کھولنے کے لیے جو کوڈ چاہیے میں وہ بھی جانتی ہوں۔ الزبیتھ اسے کہتی ہے پلیز مجھے وہ کوڈ بتاؤ۔ تو وہ لیڈی اسے کوڈ بتا دیتی ہے۔ الزبیتھ فوراً سے اس کوڈ کو اپلائی کرنے لگتی ہے، لیکن وہ لیڈی اسے کہتی ہے رکو رکو، اس کو اپلائی نہیں کرنا، اس سے تمہاری جان خطرے میں ہے۔ تو الزبیتھ کہتی ہے میں تم پہ یقین کیوں کروں؟ تو وہ لیڈی کہتی ہے کیونکہ تم اسپیس میں ہو، اس چیمبر میں تمہیں اسپیس میں بھیجا گیا ایک مشن میں، لیکن اوپر جاتے ہی اس کا سسٹم خراب ہو گیا اور تمہیں ہائبرنیشن موڈ پر لگا دیا گیا۔ یہ تم بھی نہیں جانتے کہ تم کتنے عرصے تک سوئی رہی، تم نے آکسیجن بھی بہت کم یوز کی، لیکن اب جیسا کہ تم جاگ گئی ہو تو تم آکسیجن بھی یوز کر رہی ہو، تمہارا آکسیجن لیول بھی اسی لیے کم ہو رہا ہے۔ اگر تم نے یہ چیمبر کھولا تو تم گم ہو جاؤ گی، یہاں پر گریوٹی بالکل زیرو ہے، تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ہاں اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں ہائبرنیشن موڈ پر دوبارہ سے لگا سکتی ہوں، تمہیں پھر سے کچھ یاد نہیں ہوگا، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں پر ہو۔ الزبیتھ اس لیڈی سے کہتی ہے مجھے کس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ دنیا تباہ ہونے والی تھی بس کچھ ہی سالوں میں، اور ہم نے تمہیں چوز کیا کیونکہ تم کافی اسٹرانگ تھی، تاکہ تم اسپیس میں جا کے کوئی سوٹیبل جگہ ڈھونڈ سکو جہاں پر انسان آ کر رہ سکیں، کیونکہ دنیا تو رہنے کے اب قابل نہیں رہنے والی تھی، لیکن اوپر جاتے ہی یہ سسٹم خراب ہو گیا اور ہمیں تمہیں سلانا پڑا۔ الزبیتھ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ تو سب ٹھیک ہے، میں تم پہ یقین کر بھی لوں اس بارے میں، لیکن اس پولیس آفیسر کا کیا؟ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ میں جانتی ہوں وہ کسی کی باتوں میں آ کر مجھ سے ایسے بول رہا تھا۔ تو وہ لیڈی کہتی ہے تم بالکل ٹھیک سوچ رہی ہو، کیونکہ یہاں پر سب جانتے ہیں کہ تمہیں بچانے کا کوئی طریقہ نہیں، اور وہ تمہیں باتوں میں اسی لیے لگا رہے تھے تاکہ تمہاری آکسیجن لیول جلد سے جلد کنزیوم ہو، یعنی ختم ہو، اور تم ماری جاؤ، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں پر الزبیتھ کافی اداس ہو جاتی ہے، تو وہ لیڈی کہتی ہے کہ اداس نہیں ہو، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ کوئی میریکل ہو جائے تو ہائبرنیشن موڈ پر چلی جاؤ، ورنہ تمہاری آکسیجن ختم ہو جائے گی تو تم ماری ہی جاؤ گی، تو اس لیے جیسے میں کہہ رہی ہوں ویسے کر لو۔ تو الزبیتھ کہتی ہے اوکے مجھے بتاؤ کیسے جاتے ہیں ہائبرنیشن موڈ میں؟ تو وہ عورت بتانے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی اس کے گھر پر کوئی لوگ آ کر اسے اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو وہ الزبیتھ سے کہتی ہے جب آکسیجن لیول 2 ہو جائے تو تم فوراً سے ہائبرنیشن موڈ پر چلی جانا، یاد رہے اگر یہ اس سے کم ہوا تو تم ماری جاؤ گی۔ اب یہاں پر الزبیتھ کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب ہوا کیسے، کیا پتا میں واپس جا سکوں، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ چیمبر کو کھودنے لگتی ہے، اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسے الیکٹریکل شاک لگے اور اس کی میموریز واپس آ جائیں۔ تو تب اسے کچھ ویژنز آنے لگتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہے جو کہ سچ میں اب مارا جا چکا ہے، دنیا میں کسی وائرس پھیلنے کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے ویژن میں اس کا ہسبینڈ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ تب الزبیتھ کہتی ہے کہ میں تو مر ہی جاؤں گی، تو کیوں نہ اس سے پہلے میں اپنی مدر سے بات کر لوں، اور وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ پلیز میری ماما کو کال ملا دو، اور وہ اپنی مدر سے جی بھر کے باتیں کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ کیا میرا ہی ایک چیمبر ہے اور میں اکیلی اسپیس میں ہوں؟ تو سسٹم کہتا ہے نہیں، تمہارے علاوہ 10,000 اور چیمبرز ہیں۔ تو الزبیتھ کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو سسٹم کہتا ہے کہ شیشے پر ایک شیلڈ ہے، وہ جیسے اسے ہٹاتا ہے تو الزبیتھ ڈر جاتی ہے، کیونکہ باہر ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ ہوا میں ہی تیر رہی ہوتی ہے اسپیس میں ہونے کی وجہ سے، اور اس کے آس پاس واقعی بہت سارے چیمبرز ہوتے ہیں۔ اسے ویژن آتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ بھی انہی چیمبرز میں سے کسی ایک چیمبر میں ہے،
वो सिस्टम से कह के اپنے ہسبینڈ کا بھی چیمبر دیکھ لیتی ہے اور جیسے ہی وہ اپنے ہسبینڈ کی شکل دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے. اس میں جینے کی ہوپ پیدا ہوتی ہے اور الزبتھ کو دوبارہ سے ایک ویژن آنے لگتا ہے جو کہ اصل کا تھا، یعنی یہ اس کی پاسٹ کی ایک میموری تھی. کچھ چوہوں پر ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے تھے، انہیں پزل میں ڈال کر کہ کون سا چوہا زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اور جو کوئی اس پزل یعنی میز کو پار کر لیتا اس چوہے کے سارے جینز اور اس کی خاص میموری دوسرے چوہے میں ڈال کر دیکھا جاتا کہ کیا یہ بھی پزل کو پار کر پاتا ہے یا نہیں. اور جس چوہے کے ساتھ ایسا کیا جاتا تو وہ پہلی بار میں ہی پزل یعنی میز کو پار کر لیتا. اور یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر رہی تھی الزبتھ، جو کہ اصلی دنیا میں اب بوڑھی ہو چکی تھی، اور جو لیڈی الزبتھ سے بات کر رہی تھی وہ الزبتھ خود ہی تھی، بوڑھی الزبتھ. اور جو الزبتھ چیمبر میں یعنی اسپیس میں تھی وہ الزبتھ کی صرف ایک کلون تھی. اور یہاں پر بھی سیم وہی کام ہوا تھا جو کہ چوہوں کے ساتھ کیا گیا، یعنی ایک چوہے کی میموری دوسرے چوہے میں ڈال دی گئی. اسی طرح اصلی الزبتھ کی میموری اس کے کلون میں ڈال دی گئی. اور اسپیس میں باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کلونز ہوتے ہیں. یہاں پر الزبتھ دیکھتی ہے کہ اس کا آکسیجن لیول 3% رہ گیا ہے، تو اسے اس لیڈی کی بات یاد آتی ہے اور وہ سسٹم سے کہتی ہے کہ جلدی سے مجھے ہائبرنیشن موڈ پر لگا دو. سسٹم کہتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر سے ساری ڈیوائسز ہٹا لی ہیں اور اب یہ پاسبل نہیں ہے. الزبتھ فوراً سے وہ ڈیوائسز خود کو لگانے لگتی ہے، لیکن وہ ڈیوائسز دوبارہ ساتھ لگانے میں کافی دیر ہو جاتی ہے کیونکہ ہائبرنیشن موڈ میں جانے کے لیے 2% آکسیجن ہونا ضروری تھا. لیکن اب اس کے چیمبر میں 0 پوائنٹ سمتھنگ آکسیجن تھی جو کہ 1% سے بھی کم تھی. تو الزبتھ کافی ڈر جاتی ہے، وہ جانتی تھی کہ وہ اب ماری جائے گی. وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی میسج ریکارڈ کرتی ہے کہ جب وہ سلیپ سے اٹھے تو یہ سن لے، اور ساتھ ہی گڈ بائی کہہ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے. لیکن تبھی اسے آئیڈیا آتا ہے. وہ سسٹم سے پوچھتی ہے کہ سنو، جو لوگ اسپیس میں مارے گئے ان کے چیمبرز تو خالی ہیں نا، ان کے چیمبرز میں بھی آکسیجن ہوگی؟ تو سسٹم کہتا ہے بالکل ہوگی. الزبتھ کہتی ہے کیا ان کی آکسیجن میرے چیمبر میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے؟ تو سسٹم کہتا ہے ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی، سب چیمبرز کا سسٹم سیم ہے، آکسیجن ٹرانسفر کرنے میں کیسی مشکل، لیکن اس کے لیے کئی زیادہ دن چاہیے اور آپ کو ہائبرنیشن موڈ پر جانا ہوگا. تو الزبتھ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، میں ٹرائی کرتی ہوں، اور پلیز تم آکسیجن تب تک ٹرانسفر کر لینا. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس چیمبر میں آکسیجن ریفل ہو چکی ہوتی ہے. الزبتھ بھی ہائبرنیشن موڈ پر ہوتی ہے. اب کئی سال بعد جب الزبتھ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسی پلینٹ پر ہوتی ہے جس پلینٹ پر جانے کے لیے دنیا سے وہ اسپیس میں آئی تھی، اور اب وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے. اسی کے ساتھ یہ مووی بھی یہیں اینڈ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.